اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں فرمایا کہ خوف نہیں ہوگا اور غم نہیں ہوگا، تو ہمارے سامنے تو انبیاء کے بعض ایسے واقعات ہیں کہ انبیاء پر خوف بھی ہوا، انبیاء غمزدہ بھی ہوئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے جب اپنا عصا پھینکا تو سانپ بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے یا نہیں بھاگے؟ اور اللہ نے کہا لا تخف، خوف نہ کر۔ تو خوف جب اولیاء اللہ پر خوف نہیں ہوتا تو انبیاء اللہ پر کیسے خوف ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام پھر خوف سے کیوں بھاگے؟ اس بات سے میں آگے سوال۔ اور پھر کہا کہ غمزدہ نہیں ہوتے۔ ہم تو نبی علیہ السلام کی ساری زندگی پڑھتے ہیں، نبی پاک ساری زندگی غمزدہ میں تھے، ہر وقت غم آپ کے چہرے پہ ٹپکتا تھا، آپ غم کی حالت میں رہتے تھے، تو یہاں کیسے فرمایا کہ غمزدہ نہیں ہوں گے؟ یہ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اللہ اکبر۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ خوف اور غم کو جو ذکر فرمایا اس کا تعلق دنیا کے امور کے ساتھ ہے، کہ دنیا کے جو امور ہیں، دنیا کے جو معاملات ہیں، کہ دنیا کے معاملات میں ان کو کسی قسم کا نہ خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غم تھا وہ غم آخرت کا غم تھا، فکر آخرت تھی، امت کی حالت کا غم تھا، اپنی ذات کا غم نہیں تھا، امت کی حالت کا غم تھا کہ یہ امت جہنم کے راستے کو اختیار کر کے جہنم میں جانے والی بن رہی ہے۔ اے اللہ، کس طریقے سے ان کو میں جنت کے اندر داخل کرنے والا بن جاؤں، کس طریقے سے یہ بتوں کی عبادت چھوڑ کر تیرے مواحد بندے بن کر جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ وہ اس کا جو غم تھا، تو آخرت کا غم مراد نہیں ہے، یہ دنیا کا خوف اور غم مراد ہے۔ اور نبی علیہ السلام پر جو غم تھا وہ دنیا کا نہیں تھا بلکہ آخرت کا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو سانپ سے ڈر کے دوڑے ہیں، تو وہ سانپ سے جو ڈر کے دوڑے ہیں وہ دنیاوی کسی غرض کی وجہ سے نہیں ڈرے کہ وہ مجھے کاٹ لے گا، مجھے ڈس لے گا، نہیں، بلکہ وہ یہ خوف ان پر طاری ہوا کہ یہ اژدہا جو ہے اس سانپ کو دیکھ کر کہیں بنی اسرائیل گمراہ نہ ہو جائیں، بنی اسرائیل اس کو دیکھ کے گمراہ نہ ہو جائیں کہ یہ موسیٰ کیسی کیسی چیزیں بنا رہا ہے، یہ کیا جادوگری شروع ہو گئی، تو کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائیں، یہ سوچ کر پیچھے ہٹے۔ تو وہاں پہ چونکہ دین اور آخرت شامل تھی تو دین و آخرت کی فکر تھی امت کی، اس وجہ سے وہ ڈر کے بھاگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب کہا لا تخف، تمہیں جو ہے انت الاعلیٰ، تمہیں خوف کرنے کی ضرورت ہے، تو ہی بلند ہوگا اور تو اس کو پکڑ، یہ پھر ایسا ہو جائے گا۔ تو پھر ان کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں، جب اللہ تبارک و تعالی خود ہی کہہ رہے کہ کسی قسم کا خوف نہ کروں، تو مجھے اب بنی اسرائیل کے گمراہ ہونے کا کوئی خوف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہوا تو معلوم ہے کہ یہ خوف اور حزن کا تعلق دنیاوی امور کے ساتھ ہے، اخروی امور کے ساتھ نہیں ہے۔ اور انبیاء کا خوف اور حزن جو اس کا تعلق اخروی امور کے ساتھ ہوتا ہے، دنیاوی امور کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ورنہ طبی خوف تو وہ ہے نا، وہ بابا بلے شاہ کہتا ہے، وہ کمبن اونچیاں شانہ والے عدل کرے تک تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، یعنی اللہ عدل کرنے پہ آئیں تو بڑی بڑی شانوں والے انبیاء بھی تھر تھر کانپیں، عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے۔ کیونکہ حدیث نفسی آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو امت کہے گی، انسانیت کہے گی کہ آپ اللہ سے سفارش کریں کہ میدان حشر میں ہم بے چین ہو رہے، حساب کتاب شروع کر دیں۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے، میں نے وہ پھل کھا لیا تھا اور اللہ نے مجھے عتاب کیا، تو میں کہیں سفارش کرنے جاؤں اللہ مجھے ڈانٹے۔ نوح علیہ السلام نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی، جس نبی کے پاس جا رہے وہ نفسی نفسی کر رہا ہے کہ نہیں میں نہیں جاتا۔ تو یہ کہہ رہے عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ بلے شاہ کہتا ہے کہ اگر اللہ فضل کرنے پہ آئے تو میرے جے منہ کالے بھی بخشے جائیں گے، میرے جیسے گناہ گاروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیں گے، لیکن عدل کرنے پہ آئے گا تو پھر بڑے بڑے شان والے انبیاء بھی کانپنے لگیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ جو ان سے جب کہا جائے کہ آپ سفارش کریں، اللہ کے کلیم ہیں، کہا کہ نہیں، میں نے وہ ایک شخص کے مکہ مارا تھا، وہ بندہ مر گیا تھا، قتل ہو گیا تھا، کہیں قتل کا قصاص اللہ آج مجھ سے نہ لے لے۔ وہ ڈر گئے۔